أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سونک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں ایک اور نصیحت آموز دینی کیسٹ، روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور عزیزان گرامی، کون مسلمان ایسا ہوگا جو رمضان کے مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دوستو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہاں بعض لوگوں کو، خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح انجام دے رہے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح اور تقدیس ہم انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام تو فرشتے پہلے ہی انجام دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہے کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا، اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، اور نہ ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کوئی کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص بینائی سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، اور نہ کبھی غیر محرم پر نگاہ ڈالی۔ بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان گناہوں کے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی بینائی بالکل ٹھیک ہے، جو چیز چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن
دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے اور دوسرا شخص بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں اور دوسرے شخص کا گناہ سے بچنا کمال ہے۔ لہٰذا اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں، لہٰذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء پر یہی اعتراض کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو برادران اسلام، کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا ہے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے اور گناہ کرنے کے دائیے بھی ان کے اندر پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا دائیہ پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں دائیہ اور تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ برادران اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اس وقت زلیخا کے دل میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا۔ عام لوگ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتراض اور ان کی تنقیص بیان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے استحضار سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن اگر گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آتا اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی اور گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہوتا تو پھر 1000 مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دے، پھر تو کمال کی کوئی بات نہیں تھی۔ کمال تو یہی تھا کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی موجود ہے، حالات بھی سازگار ہیں اور دل میں خیال بھی آ رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے فرمایا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے اور اس کو دوسرے کام کرنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ جب ہماری جانیں بک چکی ہیں تو یہ جانیں جو ہم لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری نہیں ہیں بلکہ
بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے۔ جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ کی عبادت کے دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، بس صرف سجدے میں پڑے رہا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو، دوسرے کاموں کی اجازت نہیں، نہ کمانے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اجازت ہے، تو یہ حکم انصاف کے خلاف نہ ہوتا، اس لیے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید بھی لیا اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی، یعنی جنت، پھر وہ جان و مال ہمیں واپس بھی لوٹا دیا کہ یہ جان و مال تم اپنے پاس رکھ لو، اور ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔ لیکن دوستو، جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے، اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے
اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ عزیزان گرامی، لفظ رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ صحیح لفظ رمضان میم کے زبر کے ساتھ ہے، اور رمضان کے لوگوں نے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا اور جلا دینے والا، اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس ماہ کا نام رکھا جا رہا تھا اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والا گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا۔ 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندوں میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر چھا گئیں، اور اس عرصے میں جن گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہوا ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر انہیں بخشوا لو، اور غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھا دو تاکہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سال بھر کے گناہوں کو بخشوانا اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھانا اور دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جیسے کسی مشین کو جب کچھ عرصے استعمال کیا جائے تو اس کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اوور ہالنگ کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا تاکہ اس مہینے میں اپنی صفائی کراؤ اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دو۔ عزیزان گرامی، صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے، اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کام دھندوں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے تمام اوقات، ورنہ کم از کم اکثر اوقات یا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اور اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنانا چاہیے۔ آج کل عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی ہے جس کی ابتدا عرب ممالک خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو گئی اور ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ محفلیں منعقد ہوتی ہیں جن کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے 1-2 دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن یہی اچھا جذبہ جب آگے بڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد بدعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر اس استقبال کی محفل نے بدعت کی شکل اختیار کر لی، لیکن رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات بدل کر ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دیکھیے کہ کون کون سے کام ایک ماہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑے
اور کن مصروفیات کو کم کر سکتا ہوں ان کو کم کرے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد ملتوی کر سکتا ہے ان کو ملتوی کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کرے۔ دراصل استقبال رمضان کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کی صحیح روح اور اس کے انوار و برکات حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر فائدہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ عزیزان گرامی، جب رمضان المبارک کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر لیا تو اب اس فارغ وقت کو کس طرح کام میں صرف کریں؟ جہاں تک روزوں کا تعلق ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے اس سے بھی ہر شخص واقف ہے، لیکن ایک پہلو کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ الحمدللہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کے دل میں رمضان المبارک کا ایک احترام اور اس کا تقدس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت کچھ زیادہ کرے اور کچھ نوافل زیادہ پڑھے۔ جو لوگ عام دنوں میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ بھی تراویح جیسی لمبی نماز میں بھی روزانہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ سب الحمدللہ اس ماہ کی برکت ہے کہ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ برادران اسلام، نفلی نمازوں، نفلی عبادات، نفلی ذکر و اذکار اور نفلی تلاوت قرآن کریم سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، کہ اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیزیں نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو۔ یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا، پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر و اذکار کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینہ گزار دیا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ 11 مہینے تک ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بدنگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں تو کانوں کا غلط استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، اس میں سود نہ کھاؤ، کم از کم ایک مہینہ اس طرح گزار لو۔ عزیزان گرامی، روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہیں کہ کھانے سے اجتناب کرنا، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ روزے میں ان تینوں چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھی، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وقت پاس کرنے کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی؟
اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا کمال کیا۔ اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا، اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا تو وہ مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں۔ لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئی، اس واسطے کہ تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یعنی روزہ اصل میں اس لیے تمہارے ذمے شروع کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو۔ اب سنیے روزے سے تقوی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ روزے سے تقوی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ اور قوت بہیمیہ کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات اور حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف قوت بہیمیہ توڑنے کی بات نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی صحیح طریقے سے روزہ رکھے گا تو یہ روزہ خود تقوی کی ایک عظیم الشان سیڑھی ہے۔ اس لیے کہ تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کے استحضار سے، اس کے گناہوں سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہوائے نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقوی ہے۔ لہذا روزہ حصول تقوی کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گناہگار، خطاکار اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں اور دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے اور کمرے میں فریج موجود ہے اور اس فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کو کانوں کان خبر نہ ہوگی، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا 10 گنا اجر، کسی عمل کا 70 گنا اجر اور کسی عمل کا 100 گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقہ کا اجر 700 گنا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا، اس لیے کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں اور زبان پیاس سے خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے
تنہائی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقویٰ روزے کی ایک شکل بھی ہے اور اس کے حصول کی ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تقویٰ کی عملی تربیت دے۔ لہذا جب تم روزے کے ذریعے یہ عملی تربیت حاصل کر رہے ہو تو پھر اس کو اور ترقی دو اور آگے بڑھاؤ۔ لہذا جس طرح روزے کی حالت میں شدت پیاس کے باوجود پانی پینے سے رک گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے، اور اسی طرح جب کاروباری زندگی میں نکلو اور وہاں پر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تقاضا اور داعیہ پیدا ہو تو یہاں بھی اللہ کے خوف سے اس معصیت سے رک جاؤ۔ لہذا ایک مہینے کے لیے ہم تمہیں ایک تربیتی کورس سے گزار رہے ہیں، اور یہ تربیتی کورس اس وقت مکمل ہوگا جب کاروباری زندگی میں ہر موقع پر اس پر عمل کرو، ورنہ اس طرح یہ تربیتی کورس مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ کے خوف سے پانی پینے سے تو رک گئے اور جب کاروباری زندگی میں نکلے تو پھر آنکھ غلط جگہ پر پڑ رہی ہے، کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں، زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہیں۔ اس طرح تو یہ کورس مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلا کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشن لگایا، اور ایئر کنڈیشن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے۔ اب آپ نے اس کو آن کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے۔ ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ادھر سے نکل رہی ہے، لہٰذا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچئے کہ روزہ کا ایئر کنڈیشن تو آپ نے لگا دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی۔ اب بتائیے ایسے دروازے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اسی طرح روزے کے اندر یہ حکمت کہ اس کا مقصد قوت بہیمیہ توڑنا ہے، یہ بات کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم کی اتباع اور سارے دین کا دار و مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہے۔ وہ جب کہیں کہ کھاؤ اس وقت کھانا دین ہے، اور جب وہ کہیں کہ مت کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن تو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا، لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا، ادھر یہ حکم آ گیا کہ اب جلدی افطار کرو، کیونکہ بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ اس لیے کہ جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آ گیا کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں۔ اس لیے کہ اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے، اپنا شوق پورا نہیں کرنا ہے۔ دوستو، عام حالات میں دنیا کی کسی چیز کی حرص اور ہوس بہت بری چیز ہے، لیکن جب وہ کہیں کہ حرص کرو تو پھر حرص ہی میں لطف اور مزہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب سلطان دین یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حرص اور طمع کروں تو پھر قناعت کے سر پر خاک، پھر قناعت میں مزہ نہیں ہے، پھر تو طمع اور حرص میں مزہ ہے۔ یہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم اسی وجہ سے ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے تو یہ حکم تھا ایک ذرہ بھی اگر منہ میں چلا گیا تو گناہ بھی لازم اور کفارہ بھی لازم۔ مثلا 7 بجے آفتاب غروب ہو رہا تھا، اب اگر کسی شخص نے 6:59 پر ایک چنے کا دانہ کھا لیا، اب بتائیے کہ روزے میں کتنی کمی آئی؟ صرف 1 منٹ کی کمی آئی، 1 منٹ کا روزہ توڑا، لیکن اس 1 منٹ کے روزے کے کفارے میں 60 دن کے روزے رکھنے واجب ہیں۔ اس لیے کہ بات صرف ایک چنے اور 1 منٹ کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے ہمارا حکم توڑا۔ ہمارا حکم یہ تھا
کہ جب تک آفتاب غروب نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا جائز نہیں، لیکن تم نے یہ حکم توڑ دیا، لہٰذا اب 1 منٹ کے بدلے میں 60 دن کے روزے رکھو۔ اور پھر جیسے ہی آفتاب غروب ہو گیا تو یہ حکم آ گیا، اب جلدی کھاؤ، اگر بلا وجہ تاخیر کر دی تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ، اب کھانا ضروری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سحری کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سحری تاخیر سے کھانا افضل ہے، جلدی کھانا خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ رات کو 12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ بالکل آخری وقت تک کھاتے رہتے تھے، اس واسطے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ کھانے کی اجازت ہے بلکہ کھانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب تک وہ وقت باقی رہے گا ہم کھاتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور اطاعت اسی میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلے سحری کھا لے تو گویا کہ اس نے روزے کے وقت میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اس لیے پہلے سے سحری کھانے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ پورے دین میں سارا کھیل اتباع کا ہے۔ جب ہم نے کہا کہ کھاؤ تو کھانا ثواب ہے، اور جب ہم نے کہا کہ مت کھاؤ تو نہ کھانا ثواب ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور بندہ کہے میں تو نہیں کھاتا یا میں کم کھاتا ہوں، یہ تو بندگی اور اطاعت نہ ہوئی۔ ارے بھائی، نہ تو کھانے میں کچھ رکھا ہے اور نہ ہی نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، سب کچھ ان کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھاؤ تو پھر کھاؤ، اس میں اپنی طرف سے زیادہ پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے، سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ برادران اسلام، اہتمام کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو اب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، آنکھوں کو بچاؤ، کانوں کو بچاؤ، زبانوں کو بچاؤ۔ ایک رمضان کے موقع پر ایک بزرگ دین نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کوئی اور نہیں کہے گا، وہ یہ کہ اپنے نفس کو اس طرح بہلاؤ اور اس سے عہد کر لو کہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزار لو۔ جب یہ 1 مہینہ گزر جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب یہ 1 مہینہ بغیر گناہ کے گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل میں گناہ چھوڑنے کا داعیہ پیدا فرما دیں گے۔ لیکن یہ عہد کر لو کہ یہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں گناہ نہیں کریں گے، اور ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ وہ کن گناہوں میں مبتلا ہے، پھر ان سب کے بارے میں یہ عہد کر لے کہ میں ان میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ مثلا یہ عہد کر لے کہ رمضان المبارک میں آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور فواحشات کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری اہم بات جو وہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کم از کم اس 1 مہینے میں تو رزق حلال کا اہتمام کر لو، جو لقمہ آئے وہ حلال کا آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھا اور اس کو حرام چیز سے افطار کر رہے ہیں، سود پر افطار ہو رہا ہے یا رشوت پر افطار ہو رہا ہے یا حرام آمدنی پر افطار ہو رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہوا
کہ سحری بھی حرام اور افطاری بھی حرام اور درمیان میں روزہ. اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں حرام روزی سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ میں رزق حلال کھانا چاہتا ہوں، مجھے رزق حرام سے بچا لیجیے. بعض حضرات وہ ہیں جن کا بنیادی ذریعہ معاش الحمدللہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، البتہ اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حرام آمدنی کی آمیزش ہو جاتی ہے. ایسے حضرات کے لیے حرام سے بچنا کوئی دشوار کام نہیں ہے. وہ کم از کم اس مہینے میں تھوڑا سا اہتمام کر لیں اور حرام آمدنی سے بچیں. یہ عجیب قصہ ہے کہ اس ماہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ میں لوگ الٹا کھال کھینچنے کی فکر کرتے ہیں. ادھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ادھر چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. لہٰذا کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسے حرام کاموں سے بچاؤ. بعض حضرات وہ ہیں جن کا ذریعہ آمدنی مکمل طور پر حرام ہے، مثلا وہ کسی سودی ادارے میں ملازم ہے. ایسے حضرات اس ماہ میں کیا کریں؟ ایسے آدمی کو جس کی مکمل آمدنی حرام ہے اگر ہو سکے تو رمضان میں چھٹی لے لے اور کم از کم اس ماہ کے خرچ کے لیے جائز اور حلال ذریعے سے انتظام کر لے، کوئی جائز آمدنی کا ذریعہ اختیار کر لے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اس ماہ کے خرچ کے لیے کسی سے قرض لے لے اور یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں حلال آمدنی سے کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤں گا. کم از کم اتنا تو کر لے. بہرحال لوگ اس مہینے میں نوافل وغیرہ کا تو اہتمام بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو آسان فرما دیا ہے. چنانچہ اس ماہ میں شیطان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اس کو قید کر دیا جاتا ہے. لہٰذا شیطان کی طرف سے گناہ کرنے کے وسوسے اور تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، تیسری بات جس کا روزے سے خاص تعلق ہے وہ ہے غصے سے اجتناب اور پرہیز. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے سے غمخواری کا مہینہ ہے، لہٰذا غصہ اور غصے کی وجہ سے سرزد ہونے والے جرائم اور گناہ مثلا جھگڑا، مار پٹائی، تو تکار، ان سب چیزوں سے پرہیز کا اہتمام کریں. حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے جہالت اور لڑائی کی بات کرے تو تم کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، میں لڑنے کے لیے تیار نہیں، نہ زبان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہاتھ سے، اس سے پرہیز کریں. یہ سب بنیادی کام ہے. برادران اسلام، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تمام مسلمان ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا ضروری ہے اور تلاوت قرآن کو چونکہ اس مہینے سے خاص مناسبت ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے. اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تلاوت کریں اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر کریں اور نوافل کی جتنی کثرت ہو سکے کریں. اور عام دنوں میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے، تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس مہینے میں نماز خشوع کے ساتھ اور مرد با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کر لے. یہ سب کام تو اس ماہ میں کرنے ہی چاہیے. یہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ اہم گناہوں سے بچنے کی فکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے انوار و برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.